اس ویڈیو کلپ کی وساطت سے یہ بات آج آپ کی سماعتوں کے نظر کی جا رہی ہے کہ ڈینگی بخار کا علاج اسلام کی روح سے کیسے کیا جائے اور ڈینگی بخار سے اپنی حفاظت کیسے کی جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابتداً آپ نے یہ بات سماعت کی کہ ڈینگی بخار کا علاج اسلام کی روح سے کیسے کیا جائے اور ڈینگی بخار سے اپنی حفاظت کیسے کی جائے اسلام کی روح سے، تو میرے محترم ناظرین، سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ جو تدابیر احتیاطی ڈاکٹرز حضرات بتا رہے ہیں کہ پانی کو گھر کے اندر کسی جگہ پر جمع نہ ہونے دیا جائے۔ اگر برتن کے اندر پانی موجود ہے اور وہ استعمال میں لانا ہے اور وقتی طور پر ضرورت نہیں ہے تو اس برتن کو ڈھانک کر گھر کے اندر رکھا جائے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ اسلام کی روح سے ڈینگی بخار کا علاج کیسے کیا جائے اور ڈینگی بخار سے اپنی حفاظت کیسے کی جائے۔ تو میرے محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے جو کہ مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنی خوابگاہ یعنی اپنے سونے کے بستر پر آتا ہے اور قرآن پاک کی کوئی سی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ متعین فرما دیتے ہیں کہ جب تک میرا یہ بندہ سویا رہے کوئی بھی نقصان دہ چیز اس کے پاس بھٹکنی نہیں چاہیے۔ ایک تو یہ عمل ہے۔ آئیے آپ خاص کلمات کی طرف جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو متوجہ کیا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اپنا پہلو اپنے بستر پر رکھتا ہے یعنی سونے لگتا ہے اور وہ قرآن پاک کی سورت الفاتحہ اور سورت الاخلاص کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز سوائے موت کے اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا ان اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ ڈینگی بخار تو کیا، کوئی بھی نقصان دہ چیز اللہ کی رحمت سے انسان کے قریب نہیں آئے گی۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ جو ویڈیو ابھی آپ نے اس کے اندر جو پیغام سماعت کیا، اسے آپ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ اس وائرس سے اور اس بخار سے محفوظ رہ سکیں۔